बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात करते हैं सूद के हवाले से कि बैंक्स जो है, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं जिनका वजूद है इस दुनिया में, तो उनके पास पैसा, उनके पास दौलत, अगर आप देखें फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी बैंक उठा लें तो उसके हर शहर में बिल्डिंग होगी, बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग होगी, या ज़ाती होगी या रेंट पर बहुत खूबसूरत बिल्डिंग उन्होंने रेंट की होगी। उनके एम्प्लॉइज़ होंगे जो उनके साथ काम कर रहे हैं और जिस पर लाखों करोड़ों ख़र्चा हो रहा होता है, और उसके ऊपर जिसका ये बैंक होता है, जो इसके ओनर होते हैं, उसका प्रॉफिट होता है। सो ये जो प्रॉफिट है, ये जितने भी सारे एक्सपेंसेस है, ये कहाँ से ये वो कर रहे हैं। आपको सिंपल से बताता हूँ, जितने भी आपके उनके साथ अकाउंट्स होते हैं, आपका पैसा होता है, इधर आपकी सैलरी वहाँ ट्रांसफ़र होती है या आपने वहाँ पर अकाउंट ओपन करके अपनी सेविंग, अपने पैसा वहाँ आप रखते हैं। सो वो उनके पास महफूज होता है। सो वो दो तरीके होते हैं, इधर आप उसको करंट में रख लेते हैं कि उस पर मुझे इंटरेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, बस जो जितना पड़ा है वही है, या आप रख लेते हैं PLS अकाउंट में रखते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। एक्चुअली वो होता ही प्रॉफिट होता है। सो एट द एंड ऑफ द ईयर उसमें से कुछ प्रॉफिट आपको वो मिल जाता है, और वो आगे जो बैंक होते हैं उनसे कर्जे लेते हैं, इंडिविजुअल भी कर्जे लेते हैं। मसलन आप गए, आपने उनसे कर्जा ले लिया, कोई बिजनेसमैन गया है, बिजनेस के लिए उसने लोन ले लिया, और थ्रू गवर्नमेंट लेवल चूँकि वो स्टेट बैंक से कर्जा लेते हैं, तो उस तरीके से वो वहाँ से वो लोन ले लेते हैं। तो उस पर वो जो इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल आपको 7 या 5% दे रहे हैं, तो उनको शायद 15-16% यानी डबल या उससे ज़्यादा पर वो आगे दे देते हैं, वो कर्ज दे लेते हैं। और इसी के जो बीच में जितनी भी उनकी शरह आ जाती है मुनाफा, वो उनका मुनाफा कहलाता है। सो आपके ही पैसों से यही बैंक चलते हैं, उनके पास कुछ नहीं है। And it is understood that they are doing total riba interest base. सो अगर सपोज आप उसमें हैं, सो यू आर 100% आप इन्वॉल्व हैं, और जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, जितने भी मुलाजिमीन हैं, 100% वो सारे उस रिबा में इन्वॉल्व हैं। एंड ऐसी जॉब करना, ऐसी वो करना बैंक में, ये आप ऐसा समझ लें कि बस आप ऑन डेली बेसिस आप हराम कमा रहे हैं, हराम कमा रहे हैं, हराम कमा रहे हैं। The job of a bank, doing job in a bank. So इधर आप इवन अगर करंट में भी अगर वहाँ ओपन आप कर लेते हैं, ज़ाहिर बात है आपके पैसे से वो आगे वो कर लेते हैं, आपको प्रॉफिट इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन मजबूरी के तहत में आप कोई और सिस्टम मौजूद नहीं है, तो आप कर लेते हैं। हाँ, जो बाकी इस्लामिक बैंक्स आए हैं, अब अगर मेरे उसके बारे में अपनी एक व्यू है, बल्कि वो अगर आप उनको देखा जाए तो आप वहाँ पर अपने अकाउंट्स को ओपन करें। पैसा जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि वो इंसान मसलन अगर आपको आपकी किसी बंदे के पास आपके कुछ पैसे हैं या बैंक में हैं, और वो आपको ऊपर से मुनाफा मिल रहा है, वो है, तो उसको फेंकना, वो करना या इस्तेमाल ना करना या वो करना, ये काफ़ी एक मुश्किल काम है। पैसे में एक वो ताकत होती है कि बड़े से बड़े इंसान को भी मजबूर कर देती है। आपने देखा है कि यहाँ आप हमारा जो माशरा है, जिसके पास पैसा है तो वो बड़ा ऊंच नीच और अस्सलाम वालेकुम और बड़े आगे पीछे हम होते हैं। रीज़न क्या होती है? क्योंकि उसके पास पैसा होता है। सो वो पैसा हमें खींच रहा होता है, न कि उसकी शख्सियत, उसके किरदार, उसके अखलाक, उसकी बातें, उसकी हिकमत, उसके काम, उसके जो उसमें जो क्वालिटीज़ हैं वो नहीं, एक्चुअल वो पैसा होता है। बाहर के जो बाकी जितने भी ये हैं, अगर किसी के अकाउंट्स हैं, सो एटलीस्ट ये जितने भी बैंक से ज़्यादा बात है इनके लिए, तो अगर सपोज पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट डिसीजन करे और गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करे, सो ये जो बैंक से जितने भी हैं, इधर दे हैव टू मूव टू द इस्लामिक बैंकिंग साइड, और ये इनको वो करना पड़ेगा,
اچھا اسلامی بینکنگ سائڈ میں اگر آپ دیکھا جائیں، اگرچہ اسلامی بینکس کام کر رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں نا، لیکن اس قسم کا جیسے کہتے ہیں کہ پروفٹ کمانا اور لکھپتی یا رپتی ہونا، وہ اتنا آسان نہیں ہے ایک اونر کے لیے اگر وہ اس کو رن کر رہا ہوتا ہے۔ اگرچہ ان کو میرے اندازے کے مطابق جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہے یا جتنی بھی وہ ہوتی ہے، تو اس کے لیے اگر ایک آن گورنمنٹ لیول ایک ہی بینک ہو جو ان چیزوں کو ہینڈل کرے وداؤٹ انٹرسٹ، اور باقی جتنے بھی بینکس ہیں کمرشل بینکس جو پرائیویٹ بینکس ہیں، یہ ایکچولی کمپنیز ہوتی ہے، ادھر مشارکت کمپنی ہوتی ہیں، اسی میں مضاربت آ جاتی ہے، تو یہ پارٹنرشپ کمپنیز ہوتی ہیں جس میں پروفٹ اینڈ لاس میں آپ بوتھ ایکول ہوتے ہیں، پروفٹ بھی ہو سکتا ہے، لاس بھی ہو سکتا ہے، اینڈ دین وہ جو پیسہ یوز ہوتا ہے وہ کون سے بزنس میں یوز ہوتا ہے، ادھر وہ بزنس ایگریڈ بزنس ہیں، الاؤڈ بزنس ہے اسلام، اگر سپوز اس بزنس میں بھی کچھ کمی کوتاہی آتی ہے تو بھی آپ کا جو پیسہ ہے ان کے پاس وہ، اور اس پر اگر آپ کو پروفٹ ملتا ہے وہ بھی پھر غلط شمار ہو جائے گا۔ سو جو بینک ہوگا یا جو مثلا کمپنی بن گئی ہے اس میں تقریباً 1 لاکھ پارٹنر ہو گئے، سو جو بزنس وہ آگے کرے گی وہ آگے قرضہ نہیں دے گی کہ ہاں یہ قرضہ لے لیا وہ کریں، وہ آگے اس پر بزنس کرے گی، ادھر تھرو مضاربت کرے گی، ادھر تھرو مشارکہ کرے گی، یا جو بھی ان کے پاس اویلیبل اپرچونیٹیز ہیں ان دا لائٹ آف اسلامک اکنامکس، اسی کو وہ کریں گے، نہ کہ ایسے بزنس میں جہاں پر ان کو صرف پروفٹ ہی مل رہا ہو، وہاں پر لاس نہ ہو، اور وہ بزنس اسلامک پوائنٹ آف ویو سے خرابی ہو، اس میں کمی بیشی ہو، تو آپ کے جو مارکیٹ ہے پوری اکنامکس کی جو مارکیٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کے لیے بنائی ہے، اس میں انصاف ہو، اس میں زیادتی نہ ہو، اس میں ظلم نہ ہو، اور یہ تمام چیزیں مارکیٹ سے غائب ہو جاتی ہے جب ربا یا انٹرسٹ اس میں انٹرفیئر ہو جاتا ہے، دیانتداری جہاں سے ہٹ جاتی ہے، دھوکہ جہاں شامل ہو جاتا ہے، تو یہ تمام چیزیں پھر معاشرے میں وجود میں آ جاتی ہے، اور سوسائٹی ڈفرینٹ تکالیف میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے تو اسلام نے ایک بہت پیارا سسٹم زکوٰۃ کا سسٹم انٹروڈیوس کیا ہے، تو زکوٰۃ کا سسٹم اگر اوور آل اس طریقے سے امپلیمنٹ ہو اور ہر انسان اس طریقے سے کوشش کرے، سو وہ جو اکنامکس ڈسکرپنسیز ہیں یا کمی بیشی ہے، تو معاشرے میں مارکیٹ میں اس پر کافی قابو پایا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا چیریٹی سسٹم، دیٹس دا مین تھنگ، چیریٹی سسٹم سیو نہ کرے، آپ سیو کر رہے ہوتے ہیں، آپ وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور آگے سے آگے جیسے کہتے ہیں کہ اور لکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی، اور ایسے پتی آپ ہو رہے ہوتے ہیں، سو بہتر وہ یہ ہے کہ چیریٹی کا سسٹم ہو، اور اس چیریٹی کے سسٹم کو آن لوکل لیول، نیشنل لیول، انڈیویجول لیول آپ اس کو مینٹین کریں، ایک سسٹم بنائیں، یہ سسٹم ہے، یہاں چیریٹی جائے گی اور اس سے آگے پھر وہ جو چیریٹی ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوگی، سو تھرو دیٹ چیریٹی سسٹم، جسے ہم قرآن مجید نے صدقات کا نام دیا ہے، صدقات کا نظام آئے گا، سو ورڈ اس سے آپ کی جو گروتھ ہے وہ بڑھے گی۔ بلیو می، ایک بندہ، 2 بندے، 3 بندے، 4 بندے ایک سوسائٹی میں مالدار ہونے سے، ارب پتی ہونے سے وہ جو پورا معاشرہ ہے وہ نہیں ہوتا ہے، اور وہ انسان بھی وہاں رہ رہا ہوتا ہے، اور اس سے بھی اسی معاشرے میں جینا منع ہوتا ہے۔ پوری سوسائٹی تب بہتر ہو سکتی ہے جب سب کو ان کا حق ملے، اور وہ اس مارکیٹ میں، اس سوسائٹی میں اکنامکلی اسٹیبل ہوں، رہ سکیں، ان کی ضروریات پوری ہوں، تب پورا معاشرہ گلے گلزار لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، چہکتا پھیلتا ہے، اور اسی سے پورا سسٹم جو ہوتا ہے وہ
آگے گرو کرتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم چونکہ جسے کہتے ہیں کہ ہولڈ کرے سیو کرے ہولڈ کرے سیو کرے، یہاں کئی ٹاپکس ہیں. اب یہ جو ربا کا آگے اوورال اگر ہم اپنی اکنامک ایکٹیویٹی کو دیکھیں تو ہر انسان بہت سے ایسی غلطیاں کریں اور ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کہ ویدر یہ غلطی ہے یا نہیں ہے، یہ میں درست کروں یا نہیں ہوں. ویدر فار ایگزامپل میں نے ایک گھر بنایا ہے، اس پر پیسہ خرچ کیا، اس کو میں نے رینٹ آؤٹ کر دیا، مجھے رینٹ مل رہا ہے، وہ سارا جتنا خرچ کیا وہ مل گیا ہے. اس کے بعد اتنا مل رہا ہے کہ مینٹیننس بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس سے اوپر بھی مجھے آ رہا ہے نا. ویدر آئی ایم الاؤڈ کہ میں یہ رینٹ اٹھاؤں، یہ لے لوں. ہمیں بالکل معلوم ہی نہیں ہوتا ہے، ہم اس کو ویلتھ سمجھ لیتے ہیں اور یہ ویلتھ نہیں ہے. بہرکیف یہ کافی گمبھیر ٹاپک ہے. امید یہی کرتا ہوں کہ یہ ایک جب اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے اور رسول کے ساتھ جنگ ہے اور ہم اس جنگ میں اللہ کے طرفدار بن جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرفدار بن جائے، بنسبت ہم اس کو ایسی وہ کریں. ابھی تک میں نے ٹویٹر میں دیکھ رہا تھا کوئی ٹرینڈ ابھی تک نہیں بن رہا ہے، ابھی تک نہیں آیا. what's the reason؟ باقی تو اچھی ایشو ہے، بٹ ایک ادھر ہے سیاست میں، ایک ادھر پارٹی ہے، ایک ادھر ہے. ہو سارے ڈھکوسلے ہیں جتنے بھی ہیں. اگر ان میں ہمت ہوتی، ان میں وہ ہوتی تو وہ آج ہی اعلان کر لیتے ہیں، آج ہی روڈوں پر ہوتے، آج ہی وہ ہوتے ہیں. لیکن سارے ڈھکوسلے ہیں اور وہ ان چیزوں کو ظاہر جو اللہ کہتے ہیں اور ان کی فلسفی حکیمانہ باتیں اور ہوتی ہیں. باقی کوشش کریں. السلام علیکم.